ٹورنامنٹ میں لگاتار مین آف دی سیریز رہا ہوں، لگاتار پریارٹی 1 پہ رکھا ہوں۔ میرے پشاور ضلع میں 2-3 ہی لیول ہی یہی ہے۔ دو گیم میں نے بہت زیادہ کھیلے، فٹ بال اور کرکٹ۔ کرکٹ میں آل راؤنڈر تھا اور میں بالنگ بیٹنگ یہ بہت شوق سے، حالانکہ میں آپ کو پتہ ہے میرے گاؤں میں جب میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا 13 ٹورنامنٹ میں لگاتار مین آف دی سیریز رہا ہوں، لگاتار، کیونکہ میں 25-26 رن کرتا تھا، 3-4 میں وکٹ لیتا تھا، تو اسی ایوریج سے بھی میں مین آف دی سیریز میں فائنل تک تو ہم ضرور پہنچتے تھے، تو اسی ایوریج سے میں لگاتار میں مین آف دی سیریز رہا ہوں۔ اور فٹ بال کو تو میں جنون کی حد تک لائک کرتا ہوں، کیونکہ فٹ بال کی ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتے ہیں، آپ بور نہیں ہوتے، اس میں آپ کی فزیکل فٹنس اور آپ کے انرجی بہت بوسٹ ہو جاتی ہے، اسٹیمنا۔ اسی وجہ سے میں فٹ بال کو آج کل جب میں دیکھتا ہوں تو کرکٹ سے زیادہ میں فٹ بال کو لائک کرتا ہوں، لیکن کھیلا کرکٹ زیادہ ہوں۔ فٹ بال دیکھتا بھی ہوں، کرکٹ کو ابھی نہیں دیکھتا۔ جب سے یہ پاکستانی ٹیم کی یہ بیٹ پرفارمنس شروع ہو گئی ہے نا، تو میں ٹائم ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ اور ابھی کرکٹ کا تو یہ حال ہوا ہے کہ لیٹ سپوز آج میچ ہے، میں کل آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار کل رات کو میچ کا کیا رزلٹ تھا، کون جیتا ہے؟ تو فٹ بال تو میں شوق سے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی میں یہ سفر میں ہوتا ہوں تو یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ فٹ بال کو میں لائک کرتا ہوں۔ مختلف ٹائموں پہ مختلف گزرے ہیں، ارجنٹائن بھی، فرانس بھی، جرمنی بھی، برازیل بھی۔ برازیل کو تو میں نے پریارٹی 1 پہ رکھا تھا۔ آج کل جو دونوں مشہور پلیئرز ہیں، ایک ہے رونالڈو اور دوسرا میسی، یہ میں بہت، اور میری وجہ سے میرے پورے بچے بھی بہت لائک کرتے ہیں دونوں پلیئرز کو۔ کبھی شوق نہیں کیا ہے۔ میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے 5 سال کا ہے، 7 سال کا، انہوں نے بتایا کہ ابا جان مجھے بہت بڑا شوق ہے کہ میں رونالڈو سے میں ملاقات کر لوں۔ چھوٹے چھوٹے سارے، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے اپنی ذہن ہے کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اتنا گریٹ بندہ بنو کہ لوگ یہ محسوس کرو، لوگوں کی وش ہو کہ میں ازلان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹا کا نام ازلان ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کسی سے ملنے کی وش نہ کریں، آپ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچائیں کہ لوگ آپ سے ملنے کی وش کر لیں۔ تو میں نے کبھی بھی ایسے فٹ بالرز یا کرکٹرز کے ساتھ ملنے کے شوق نہیں کیے ہیں۔ حالانکہ جب میں ایم پی اے تھا تو ایک دن مجھے میڈیا والے ایم پی ہاسٹل آ گئے، کہا کہ علی صاحب آپ کوئی 30-40 ہزار روپے خرچ کریں اور ہم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں، لوگ بہت دیکھیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں سوری، میں نے نہ پیسے دیے نہ انٹرویو کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر مجھ میں قابلیت ہوگی آپ کے کیمرے خود میرے طرف دوڑیں گے، اگر مجھ میں قابلیت نہیں میں کب تک آپ کو پیسے دیتا رہوں گا، مجھے پروموٹ کرتے رہیں گے، یہ میری پالیسی نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو انکار کیا۔ میں جنرل نالج، ویسے اخبارات میں بھی آپ دیکھیں جب ہمارے ہاسٹل میں اخبارات لگتے تھے نا، تو میں اس میں جو ہے وہ آج کے خطوط ہو گئے یا صرف جنرل، میں اس کو ابھی بھی یہ جو کلر پیجز پہ جو جنرل نالج ہوتے ہیں میں زیادہ وہی دیکھتا ہوں، کیونکہ پولیٹیکل باتیں تو ہوتی رہتی، آپ سے سن لیا، میں نے دیکھ لیا، کسی سے ڈسکشن ہو گئی، لیکن میں جنرل چیزیں اکثر زیادہ میں وہ دیکھتا ہوں۔ ہاں، نسیم حجازی کے کافی سارے پڑھے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ یوسف بن تاشفین بھی دیکھا ہے، سلطان بھی، وہ میرا کافی سارے الحمدللہ ان کے بہت آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ پریکٹیکلی سب کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بہت محدود، مطلب میں نے ہمیشہ، میں آپ کو پتہ ہے میں ابھی بھی اپنے بیٹوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کلاس کے حد تک صرف نوٹس شیئر کرنے تک اور کوئی چیز اپنے علم میں اضافے کے لیے دوست بنائیں۔ آپ کے دوست بنانے کے ٹائم جو ہے آفٹر ایجوکیشن ہے، پروفیشنل لائف میں جاؤ گے۔ میں ابھی آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیٹ سپوز میں ابھی ایک پروفیشنل لائف میں ہوں، میرے ابھی دوست بننا شروع، ابھی میں پشاور ضلع میں، میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، میرے پشاور ضلع میں 2-3 ہی دوست ہیں، اور اسی طرح سوات میں 1-2 دوست ہیں، اور یونیورسٹی کے جو ہے وہ 1-2، میرے کل ملا کے 9-10 سے زیادہ جو ہے وہ جماعت کے تو الحمدللہ بے حساب ہیں، جو میں پرسنل اپنے دوست سمجھتا ہوں وہ 10 سے بھی کم ہیں۔ میں تو اعتماد
اعتماد اور عزت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کسی پہ اعتماد ہو, آپ کے اعتماد پہ ٹھیس نہ پہنچائیں. آپ جس کے ساتھ جو ہے دوست ہیں ان کے اعتماد کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں. اور لائل, اور سب سے بڑی جو چیز ہے, آپ ایسے سٹینڈر بنائیں کہ آیا آپ اس دوست کے ساتھ بیٹھ کے آپ تو ڈیٹریکٹ تو نہیں ہو رہے ہیں. یا جس طرح نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے اچھے اور برے صحبت کے بارے میں, کہ اچھے دوست کی مثال جو ہے وہ عطر کی دکان کی دیے ہیں نا, کہ آپ لوگ اچھے لوگوں سے بیٹھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ بیلٹ ہو جائے گی. اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ اس کے لیول ہی یہی ہے, اس لیے اس کے جو ہے دوست وہ برے صحبت والے ہیں. میں ہمیشہ بچپن میں جو ہے وہ صلح کرنے والوں میں شمار ہوں. حالانکہ میں 8 9 10 سال ہی کا تھا, میرے جو پڑوس ہیں سوات میں, پیرنٹس اپنے بچوں کو میرے مثال دیتے تھے کہ یار آپ کے پڑوس میں یہ لڑکا کتنا شریف ہے, آپ ان سے تو کوئی سیکھ لینا. میں نے کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کی ہے. حالانکہ جب پارلیمنٹ کا ممبر بنا تو ظاہر بات ہے اسمبلی میں جھگڑے وغیرہ ہوتے رہے. وہ پھر بندہ ایک نظریے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے نا, جو جماعت ہوئے ہیں 2 3 مرتبہ, جس ممبر آف پارلیمنٹ نے جماعت کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے, اس پہ میں نے ضرور جھگڑا بھی کیے ہیں. وہ اپنے سوشل میڈیا پہ, ایک خاتون تھی منور حسن صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, وہ انہوں نے ایک بیان دیے تھے, اسامہ بن لادن شہید ہو گئے ہیں, تو اس کے خلاف انہوں نے کیا بکواس اسمبلی میں کیے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اس پہ میں نے جھگڑا کیا. ایک پیپل پارٹی کے MP تھے, جماعت اسلامی کے خلاف بہت نازیبہ الفاظ بنائے. اس طرح ایک 2 MPs تھے, آپس میں ان کا کوئی جھگڑا تھا, نازیبہ الفاظ ان کے درمیان میں کود گیا, اس کو دھکے دے کے نکالا. حالانکہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یا اسکول کے محلے والوں کے ساتھ میں نے جھگڑے اور اسی طرح کے ٹائم نہیں گزارے.